اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر سونیا نقوی، ڈاکٹر فرید ظفر، پروفیسر شبین ناز، پروفیسر نصرت شاہ، پروفیسر فریدہ صاحبہ اور یہاں پر موجود تمام ہی ڈاکٹر، میں کہوں کہ صاحبان تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ فیمیل ڈاکٹرز ہی مجھے ساری نظر آ رہی ہیں اور اچھا میل ڈاکٹرز بھی ایک لیکن ہاتھ مجھے نظر آیا تو اچھا آپ یہ اچھا جی ندیم زبیری صاحب اور آپ بھی ہے. تو یہ تو خیر میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ میل ڈاکٹرز کم ہے، لیکن آپ سب کو اس گورنر ہاؤس میں آمد کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ڈاکٹر کیسر صاحب نے مجھے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ گورنر ہاؤس کے جو دروازے ہیں یہ سبھی لوگوں کے لیے میرے پاس جب تک میں یہاں موجود ہوں کھلے ہوئے ہیں. آپ جب چاہیں جس مقصد کے لیے چاہیں گورنر ہاؤس آپ کے لیے حاضر ہے. آج کا جو ٹاپک بریسٹ کینسر کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے میں سن رہا تھا. اب وہ ٹیکنیکل باتیں تو ظاہر ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سے آپ کے ہر اس اقدام میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میری آپ کو ضرورت ہے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں. ہر طریقے سے جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں ضرور آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں گا اور آپ کے شانہ بشانہ ساتھ چلنے کے لیے آپ نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اس کا چیف پیٹرن بن جاؤں، تو میں آپ کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں. چیف پیٹرن تو آپ جس کو چاہیں بنائیں، ایک ممبر کی حیثیت سے میں آپ کی ٹیم کا حصہ ضرور بنوں گا اور ویسے گورنر بھی اور ذاتی طور پہ بھی جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں اس میں آپ کا ضرور ساتھ دوں. میں آپ کی ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، کسی انجیکشن کا آپ نے ذکر کیا جو شادی سے پہلے ڈاکٹر روبینہ کہہ رہی تھی کہ لگنا چاہیے. میں کہہ رہا تھا ایک کوئی ایسا انجیکشن بھی ایجاد کر لیں جو سیاستدانوں کو سیاست میں آنے سے پہلے لگا دیں تاکہ یہ جو مسائل اس معاشرے میں اس ملک میں پیدا کیے ہوئے حکمرانوں نے، بلکہ وہ صرف سیاستدانوں کو نہیں، وہ ایم ایس صاحب سے میں مشورہ کر لوں گا، باقی لوگوں کو بھی لگنے چاہیے جو یہ لسٹ دیں گے، تاکہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا وہ مقصد پورا کیا جا سکے. آج مختلف این جی اوز آپ لوگ سب مختلف حصوں میں اس ملک میں خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن اس خدمت سے پورا ملک فائدہ نہیں اٹھا رہا. آپ چند ہزار لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، میں چند 100 کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن ہم یہ تو سوچیں کہ اس ملک کی آبادی 24 کروڑ پہ پہنچی اور صرف اس شہر کی میں بات کروں تو 3 کروڑ لوگ. میں پچھلے 2 دنوں سے مختلف ہاسپٹلس کے دورے کر رہا ہوں. پرسوں میں جناح ہاسپٹل گیا، اس کی ایمرجنسی دیکھی. کل میں سول ہاسپٹل گیا، ایک بیڈ پر 3 بچے. مطلب جہاں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جراثیم لگ جائیں گے، آپ دور رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب بیمار ہو تو نہ انٹریکٹ کریں، وہاں ایک بیڈ پر اگر 3 بچے اور وہ بھی شہر کراچی میں جسے ہم معیشت کا شہر کہتے ہیں، جسے ہم پاکستان منی پاکستان کہتے ہیں، وہاں اس شہر کے گڑھ جسے ہم مطلب کراچی کی سب سے بڑی ایمرجنسی یا پاکستان کی میں سب سے بڑی ایمرجنسی کہوں جناح اور سول، وہاں یہ حال ہے تو پھر اس صوبے کے اندرون سندھ ہاسپٹلس کا یا پورے پاکستان کے ہاسپٹلس کا کیا حال ہے؟ ہاں میں ان ہاسپٹلس کی بات نہیں کر رہا جہاں صاحب ثروت لوگ لاکھوں کروڑوں دے کے 5 اسٹار ہوٹل کی طرح اپنا روم لے لیتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتا، اور جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ ایک بیڈ پر 3 اور باقی انتظار میں
اور اس انتظار میں کچھ لوگ دم بھی توڑ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل جل کر ہر فیلڈ میں، چاہے وہ کینسر سے متعلق ہو، اب لفظ کینسر ہی اس معاشرے میں ایک بڑا نام ہے، پھر اس کی کیٹیگریز ہیں کہ کون سا کینسر ہے، لیکن ایک کینسر وہ بھی ہے جو اس معاشرے کو کھا رہا ہے، اور وہ کرپشن کا کینسر ہے، وہ مس مینجمنٹ کا کینسر ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ہماری جڑوں سے ہوتا ہوا آج پوری دنیا میں ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنا۔ اور وہ بدنامی کیا ہے؟ وہ بدنامی ہے آج دنیا میں پاکستان $1 اور 2 بلین IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ پاکستان NGOs کے ہاتھوں میں چلا گیا، وہ چلا رہی ہے۔ مطلب آج آپ کوئی بھی اچھی بڑی چیز جو کچھ ڈھنگ سے چل رہی ہے تو پتہ چلے گا اس کے پیچھے کوئی NGO ہے۔ تو آپ نے اور ہم نے کیا دیا اور کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ ہم سبھی کچھ بن گئے، اچھا ڈاکٹر بن گئے، اچھا انجینئر بن گئے، اچھا بزنس مین بن گئے، لیکن ہم اچھے پاکستانی نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ہم اچھے مسلمان بن سکتے۔ آج جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا صرف اپنے لیے کیا۔ اگر ہم اس وطن کے لیے کرتے تو شاید آج $1 اور 2 بلین ہم IMF سے ادھار نہ مانگ رہے۔ آج ہمارے بچے اس ملک سے جانا چاہتے ہیں۔ میں جس یونیورسٹی کے کانوکیشن میں جاتا ہوں اس میں سبھی طالب علم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں نہیں رہنا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ یہاں بھی فیمیل ڈاکٹرز ہیں، لیکن میں جس کانوکیشن میں جاتا ہوں وہاں 95% میری بہن اور میری بیٹیاں ہی گولڈ میڈلسٹ ہیں، بچیاں آگے ہیں، لیکن پھر وہ اس معاشرے سے غائب ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بیٹی سے بہو بن جاتی ہے، اور پھر وہ میڈل یا پھر شوکیس میں یا پھر دیواروں کے ساتھ۔ اگر میں کہتا ہوں کہ 5 سالوں کے لیے اس ملک کو، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر خواتین کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو شاید ہم IMF سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور ہم بہت سارے کاموں سے گردِ سری سے بچ سکتے ہیں۔ پوری جو ہماری قومی اسمبلی ہے وہ بھی خواتین کی ہو، صوبائی اسمبلیاں بھی خواتین کی ہو، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، مجھے لگتا ہے اب یہی ایک حل بچا ہے، کیونکہ 76 سالوں سے جس مسیحا کے انتظار میں ہم سب بیٹھے ہیں وہ مسیحا بار بار آ رہے ہیں اپنی باری میں، اور ہر بار آ کے نئے وعدے کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سوائے دھوکہ دینے کے اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک فریب۔ اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماں، ایک بہن اور ایک بیٹی، وہ تو جو اسے گھر میں دیا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ میں آتا ہے یا اس کو بتایا جاتا ہے اسی طرح سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے، لیکن اگر معاشی مسائل اتنے ہوں گے اس ملک میں اور پریشانیاں اتنی ہوں گی تو کیسے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے ہیں؟ ہاں، ان کی میں بات نہیں کر رہا جو صاحب ثروت ہیں یا صاحب اختیار ہیں، میں بات کر رہا ہوں 24 کروڑ میں سے 22 کروڑ لوگوں۔ میں اس ماں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچے کو سلاتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب وہ اس کی آواز سنے گا تو بلبلائے گا، اور اس ماں کے پاس 50 روپے نہیں ہے کیونکہ اس کا میاں فقط 25,000 ہی تو کماتا ہے۔ اب 25,000 میں 4 بچے پالے، گھر کا کرایہ دے، اور یا پھر اگر کوئی ایسی موذی بیماری جسے کینسر کہتے ہیں یا کوئی اور اس کے گھر میں ہو تو پھر وہ کیسے زندگی گزارے؟ اس معاشرے میں ہمیں اپنے سوا بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، ہمیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں صنف کا تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بس صرف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور 76 سالوں سے 77 سالوں سے چل رہے ہیں۔
ہم نے اس معاشرے میں آ کر زندگی شروع کی تھی جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان تھا کہ سب کے لیے مساوی قانون ہوگا، انصاف ہوگا۔ یہی آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا آفس ہے جہاں سے انہوں نے پہلے گورنر جنرل کے طور پہ کام شروع کیا۔ اس آفس کو اندر سے دیکھیں تو سادگی نظر آتی ہے، اور اگر ہم اس فرمان پہ ہی چلتے تو شاید پاکستان ہر لحاظ سے دنیا میں اپنا نام پیدا کرے، لیکن بدقسمتی رہی کہ سمت بتانے والا ہی نہیں رہا اس ملک میں۔ اور اس پر کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو حالانکہ جو لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، لیکن جس لیڈر نے ہمیں سمت بتانی تھی، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا تھا، وہ ہم نہیں لے جا پائے۔ بدقسمتی ہے آج اس شہر کراچی میں لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، اور بنیادی سہولتیں کیا ہیں؟ گیس، پانی، بجلی، اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھا علاج نہیں میسر ہے۔ ایک غریب شخص کو تو بالکل ہی نہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم سب اپنے حصے کا کام کریں، اور ہم سب جو صاحب ثروت ہیں اس دل سے کام کریں کہ ہمیں ان بیماریوں سے تو نجات دلانی ہے جس کے لیے آپ سب کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی کوئی چینج لانا ہے جو بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی، کینسر کے پیشنٹ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے بدترین زندگی گزارے، ایک زندہ لاش کی طرح۔ ہمیں ان کے لیے بھی کام کرنا ہے جو ابھی زندہ ہیں لیکن روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ جب پرسوں میں جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں گیا تو ایک 40 سالہ شخص تڑپ رہا تھا بیڈ پہ، تو میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے زہر کھا لیا، 2 بچیاں ہیں اس کی، لیکن 6 مہینے سے یہ بے روزگار ہے، تنگ آ کے اس نے زہر پی گئی۔ یہ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے جناح ہاسپٹل۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ دوسری دفعہ اس نے اٹیمپٹ کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم نے کچھ کرنا ہے ضرور، جو اس معاشرے میں ہمارے منتشر ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سبھی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ کی اور ذاتی حیثیت میں بھی میں ہر اس کام میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو نئی زندگی دینے کے لیے آپ کے ساتھ میں شانہ بشانہ اس میں شامل ہوں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم اگر ایک ہو جائیں، ہم فرد کی حیثیت سے نکل آئیں، کیونکہ فرد اور قوم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرد ونر ہو سکتا ہے، آپ اور ہم اپنی فرد واحد حیثیت میں ونر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں چیمپئنز بننا ہے تو ہمیں ایک ٹیم بنانی ہے، ایک قوم بن کر آگے، اور ہم میں یہ صلاحیت ہے، کم از کم کسی اور میں ہو یا نہ ہو، ڈاکٹرز میں ضرور ہے، کیونکہ جب میں یو ایس جاتا ہوں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہاں کی جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے پاکستان۔ تو ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ایک قوم بن کر سوچیں۔ ابھی تو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، ہم قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے، اور اب تو ہم سیاست میں بھی بٹ چکے ہیں، میں فلاں سیاسی پارٹی کا ہوں، آپ فلاں کے ہیں، لیکن نقصان صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہے، اور جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان کے لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ فخریہ، جسے آپ ترکیہ کی مثال لے لیں، کسی شخص سے پوچھیں گے تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں ترک ہوں، اپنے صوبوں یا اپنے شہر یا اپنے گھروں کا ایڈریس نہیں بتاتا ہماری طرح۔ یہاں تو کسی
سندھی سے پوچھ لو کہاں کے ہو تو فوراً کہتا ہے میں دادو کا ہوں. کوئی شکارپور کا ہے, کوئی فیصل آباد, کوئی سیالکوٹ, کوئی سوات, کوئی مالاکنڈ, کوئی کوئٹہ, کوئی زیارت. پاکستانی نہیں مل رہا ہے. اگر ہم ایک قوم بنیں گے تو ہم ان تمام مسائل سے نکل سکتے ہیں, جو کہ آپ کے وسائل آپ کے ملک میں موجود ہیں. آج ہمیں شرم سے سر جھکانا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایمبیسی میں اپنا پاسپورٹ جمع کراتے ہیں, 6 مہینے تک تو آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ نہیں دیتے. یہ کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے, یہ آپ کے پاسپورٹ کا قصور ہے کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ, کیونکہ آپ کی کوئی عزت ہے نہیں دنیا میں, اور ہم نے اس کے لیے کچھ کیا بھی نہیں. ابھی تو ہم صرف 76 سالوں سے اپنی عزت بنائے جا رہے ہیں, اپنے لیے پیسہ بنائے جا رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم اپنے وطن کے لیے نکالیے گا, کیونکہ میں نے سنا ہے اور کسی شاعر نے کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا, نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا. ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ یہاں موجود ڈاکٹرز کی مدد سے ہی نکلے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. اس امید کے ساتھ کہ ہم کچھ ضرور اس وطن کے لیے کریں. شکریہ.